کے جو دن ہیں ذی الحجہ میں ایام تشریق، تو انہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں، خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ، ان کا جو شہادت کا سانحہ پیش آیا وہ اسی ماہ مبارک میں پیش آیا، یعنی ذی الحجہ میں، ایام تشریق میں۔ ان کے حوالے سے آپ اگر فضائل کی بات کریں تو دفتر کے دفتر بھی ناکافی ہوں۔ میرے آقا کے تمام ہی خلفائے راشدین اپنی اپنی جگہ منار نور ہیں۔ ان کے فضائل اور مناقب کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ اپنے آپ میں بے مثال شخصیت کے مالک تھے، اور یہ فیض تھا رسول پاک کی چوکھٹ کا اور آپ کی صحبت کا۔ رسول پاک کے ساتھ رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے ایسا بے مثال بنا دیا، ایسا بے مثال بنا دیا کہ دنیا کی کسی تاریخ میں میرے آقا کے صحابہ کی مثال نہیں مل سکتی۔ اس صحابہ میں بھی جو خلفائے راشدین ہیں ان کا مقام و مرتبہ بھلا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ ایام تشریق چل رہے ہیں اور ماہ ذی الحجہ ہے، اسی مناسبت سے مختصر تذکرہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جاتا ہے۔ تفصیل اگر کی جائے گی تو پھر بہت وقت درکار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کا ذکر فرمایا ہے سورہ فتح میں۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر منعقد ہوئی، اور یہ جو بیعت ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا۔ میں وہ آیت سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، پس ان کو معلوم تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، سو اس نے ان پر سکون اور اطمینان نازل فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکون اور اطمینان نازل فرمایا اور ان کو عن قریب فتح عطا فرمائی۔ فتح ہونے والی ہے عن قریب، اللہ تعالیٰ نے یہ مصدع جاں فضا اس آیت میں سنایا۔ اور یہ جو بیعت ہو رہی تھی جو بیعت رضوان کہلاتی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے جو بیعت کر رہے ہیں۔ یہ 1400 صحابہ کرام تھے۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے محبوب، جو آپ کی بیعت کر رہے تھے وہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے تھے، دراصل وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ یعنی ہاتھ رسول پاک آپ کا تھا مگر بیعت میری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے دست مبارک کو کس خوبصورتی کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ محبوب ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ محبوب، جو آپ کی بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ ہی کی بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر تھا۔ اب ان دو آیتوں سے آپ بیعت رضوان کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سورہ فتح کی یہ میں نے آپ کو 2 آیتیں پیش کی ہیں، اور بھی آیات اسی تناظر میں آپ اس سورہ فتح کو پڑھیں گے اور اس کی تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو اسی ضمن میں اور بھی آیات آپ کو ملیں گی۔ اب میں یہاں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام جو بیعت رضوان کے موقع پر موجود تھے، سب کا تذکرہ ہے۔ یہاں جو خصوصی طور پہ مجھے ذکر کرنا وہ یہ ہے کہ کفار سے بات چیت کے لیے اور جھگڑا نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، حرم پاک میں قتال نہ ہو، اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر کے جس شخصیت کو بھیجا، جس صحابی کو بھیجا، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول پاک کا قاصد بن کر رسول پاک کی طرف سے حضرت عثمان غنی مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے،
اب یہاں جو مجھے آپ لوگوں کو توجہ دلانا ہے، آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں خاص نقطے کی طرف، وہ یہ ہے کہ یہ افواہ اڑا دی گئی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی افواہ پھیلی اور مسلمانوں تک بھی یہ بات آئی۔ رسول پاک اپنے دست مبارک پر بیعت لے رہے ہیں اپنے تمام صحابہ کرام سے، اور اب رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں اس پر بھی توجہ دیں، اور مقام عثمان غنی پر بھی آپ توجہ دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ، اپنا سیدھا ہاتھ رکھا، اپنے ہاتھ پر دوسرے ہاتھ پر رکھا، اور رکھنے کے بعد فرمایا ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خود رسول پاک نے بیعت لی، اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی کہ رسول پاک نے اپنا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ باحیات تھے۔ رسول پاک کو علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرمائی کہ عثمان باحیات ہیں۔ اور دوسرا، اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کو کس قدر محبوب تھے، کس قدر آپ ان سے محبت فرماتے تھے کہ ان کا ہاتھ، توجہ فرمائیے گا آپ، ان کا یعنی رسول پاک نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اور ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر تھا۔ ناظرین غور فرمائیں کتنا عظیم مقام ہے۔ اور یہاں ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں کہ عثمان، بہت تفصیل ہے لیکن مختصراً عرض ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب مکہ شریف پہنچے تو وہاں پر سرداران قریش نے آپ سے کہا کہ آپ آ گئے ہیں، اثر رسوخ والے ہیں، آپ ایسا کیجئے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، آپ کے پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کو جانے دیں، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ تو عثمان غنی کا عشق دیکھیے آپ نے فرمایا کہ میرے آقا طواف نہ کریں اور خادم طواف کرے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے طواف نہیں کیا، اور آپ ایسے ہی واپس، جب بعد میں معاملہ طے ہو گیا اور آپ جو ہے چلے گئے مکہ شریف سے، تو آپ ایسے ہی واپس ہو گئے۔ اور یہاں پر رسول پاک سے جب یہ چیز سامنے آئی کہ ہو سکتا ہے عثمان آپ کو چھوڑ کے طواف کر لیں، تو رسول پاک نے فرمایا میرا عثمان ایسا نہیں کر سکتا۔ ایسا عظیم مقام ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو میں نے بیعت رضوان کے حوالے سے یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا، اور اب انشاءاللہ میں دوسری آیات سے عثمان غنی کا ذکر کرتا ہوں۔ بیعت رضوان کے حوالے سے میں نے قرآن مجید کی آیات اور اس کی تفاسیر پیش کی آپ کے سامنے۔ اب میں علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، بیعت رضوان کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، تو اس ضمن میں صحیح بخاری کی ایک حدیث صحیح میں پیش کر رہا ہوں، اور بھی سینکڑوں کتابوں میں سینکڑوں کہہ رہا ہوں، درجنوں نہیں کہہ رہا ہوں، سینکڑوں کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے، لیکن میں حدیث بخاری شریف سے اس وقت آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ معاملہ یہ تھا کہ ایک شخص مصر سے آیا تھا حج کے موقع پر، اور اس نے کہا تھا کہ یہاں تمہارے شیخ کون ہیں جن سے میں کچھ مسائل پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے۔ تو آپ کے سامنے انہوں نے عثمان غنی کے متعلق کچھ سوال کیے، وہ جو مصر کا شخص تھا، تو اس میں یہ بھی تھا کہ عثمان غنی تو بیعت رضوان میں بھی نہیں تھے، اور ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ جنگ بدر میں بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے بڑے خوبصورت جواب دیے، میں اس کا متن بھی سناتا ہوں آپ کو، اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی آپ کو میں سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیے، فرماتے ہیں وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل
ممن شہد بدرا وسہمہ واما تغیبہ عن بیعۃ الرضوان فلو کان احد اعز ببطن مکہ من عثمان لبعثہ مکانہ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان وکانت بیعۃ الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مکہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی ہذہ ید عثمان فضرب بها علی یدہ فقال ہذہ لعثمان۔ جب اس شخص نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں بھی نہیں تھے، تو عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا کہ جنگ بدر میں اس لیے حاضر نہ ہو سکے تھے کہ اب یہ حدیث صحیح سے میں پیش کر رہا ہوں، ابھی کچھ روافظ نے یہ کہا، غالی روافظ نے، میں یہ بھی کہہ دوں غالی روافظ نے یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی شہزادی تھی، یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کی سگی بہنوں کا انکار کر دیا۔ آپ دیکھیے کیسے عجیب لوگ ہیں، محبت کا دعویٰ ہے مگر سگی بہنوں کو نہیں مانیں گے، ان کی عقیدت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو وہ تو قرآن شریف سے میں نے اس کو پوری بیان جاری کیا تھا، اور بھی دیگر علماء کرام نے اس حوالے سے، علماء اہل سنت نے اپنے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے، اور کتابوں میں حوالہ جات موجود ہیں قرآن پاک کی نص قطعی سے، صراحۃ النص سے، قل لازواجی کا و بناتی کا، چونکہ اگر صرف ایک بیٹی ہوتی تو وہ بنتی کا ہوتا، لیکن وہ بناتی کا یعنی اپنی بیویوں سے اور اپنی شہزادیوں سے فرمائیے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں، یہ حدیث صحیح میں پیش کر رہا ہوں، دراصل یہ ایک طریقے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر ہو جائے گی اس معنی کر کے یہاں بالکل صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنگ میں اس لیے جنگ بدر میں اس لیے شریک نہ ہو سکے تھے فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ان کے عقد میں، ان کے نکاح میں رسول پاک کی بیٹی تھیں، اور ان کی طبیعت علیل چل رہی تھی، طبیعت ناساز تھی اس موقع پر، وکانت مریضتاً، ہے نا، وہ طبیعت علیل تھی۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکا اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، کہ اے عثمان تمہارے لیے اسی کے برابر اجر ہے جو جنگ بدر میں شریک ہو، اور اس کا حصہ بھی آپ کو ملے گا، لیکن آپ کے ساتھ عذر شرعی ہے، آپ رک جائیے۔ اس سے پتہ چلا کہ نیت تھی جنگ میں جانے کی، اور نیت کے اوپر عمل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ آپ شریک نہ ہو سکے، ایک مجبوری تھی، عذر شرعی تھی، عذر شرعی تھا اور پریشانی تھی، اس وجہ سے آپ شریک نہ ہو سکے۔ تو فرمایا لیکن جب مال غنیمت تقسیم ہوا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بھی عطا فرمایا، اور عثمان غنی بدری صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، چونکہ رسول پاک نے خود فرمایا ان کے لیے کہ آپ کے لیے وہی اجر ہے جو جنگ بدر میں شریک ہوں گے۔ حدیث صحیح میں پیش کر رہا ہوں بخاری شریف سے، اور بھی سینکڑوں کتابوں میں یہ حدیث شریف آپ کو مل جائے گی۔ تو آپ نے اس شخص سے کہا جو اعتراض کر رہا تھا کہ بھئی یہ وجہ تھی نہ جانے کی، تو اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ سے، میں اسی ضمن میں عرض کر دوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں یکے بعد دیگرے رسول پاک کی 2 صاحبزادیاں نکاح میں آئی ہیں۔ یہ حضرت رقیہ تھی جن کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، رسول پاک کی صاحبزادی جو آپ کے عقد میں تھی، جن کی طبیعت علیل ہو گئی تھی، علیل تھی، اور جب رسول پاک واپس آئے ہیں تو اس موقع پر یا کچھ دنوں کے بعد جو ہے مطلب جب فتح ہو گئی بدر کی، جو واپسی ہوئی ہے تو انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ اب میں جو حدیث شریف پیش کر رہا ہوں یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے۔ حدیث شریف یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے وہ حدیث شریف مروی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، رسول پاک نے ان کو دیکھا اور فرمایا اے عثمان، یا عثمان ان اللہ زوجک ام کلثوم، ام کلثوم کا جو رسول پاک کی حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا، تو اب ام کلثوم، فرمایا کہ ام کلثوم کا عقد جو ہے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور یہ خبر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے، صرف اور صرف یہ عثمان غنی کی خصوصیت ہے کہ ان کے عقد میں آئیں۔ اب یہاں ایک بڑی پیاری روایت یہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی اس کو جو ہے تاریخ الخلفاء میں لے کر کے آئے ہیں، اور یہ حضرت مولا علی شیر خدا سے مروی ہے، جن کے بارے میں رسول پاک نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ فرمان حضرت مولا علی کی خصوصیات میں سے ہے یقیناً، اور بہت بڑی فضیلت ہے ان کی بلا شبہ یقیناً، اس لیے ہم مولا کہتے ہیں ان کو۔
انہی سے یہ حدیث مروی اب جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا سے مروی ہے یہ حدیث شریف۔ اس سے اندازہ اب جو میں سنا رہا ہوں اس حدیث کو سنانے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کے درمیان آپس میں علمی اختلاف ہو سکتے ہیں، اجتہادی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے دل میں کجی، ایک دوسرے کے لیے نفرت معاذ اللہ تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ رحماء بینہم ہیں، وہ قرآن مجید سے ثابت ہے، نصوص قطعیہ سے، آپس میں رحم دل ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اگر مولا علی شیر خدا کے دل میں سیدنا عثمان غنی کی طرف سے کوئی میل ہوتا یا کچھ کجی ہوتی تو وہ یہ بیان کرتے؟ کبھی بھی بیان نہیں کرتے۔ ایسی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث مروی ہیں، یہ جو اقوال سیدنا مولا علی کے لیے، یہ شیخین سے سیدنا مولا علی کے لیے اور مولا علی سے خلفائے ثلاثہ کے لیے ہوتے ہی نہیں اگر ان کے درمیان آپس میں کچھ ہوتا تو۔ اس پہ انشاءاللہ کسی اور دن کے لیے اب مجھے یہ بیان کرنا ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ اگر میری 40 شہزادیاں ہوتیں، 40 بیٹیاں، 2 بیٹیاں میں نے عثمان تم کو عقد میں دی ہیں، ایک کا وصال ہوا، بعد میں نے دوسری بیٹی ام کلثوم تمہارے عقد میں دے دیں، اگر میرے پاس 40 شہزادیاں ہوتیں تو یکے بعد دیگرے ان سب کا نکاح عثمان میں ان سب کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا، تمہارے عقد میں دے دیتا۔ یعنی اگر 40 کے ساتھ بھی اگر یہ مقدر ہوتا کہ ایک کا وصال ہو گیا تو پھر دوسری کا ہو گیا تو تیسری کو، یکے بعد دیگرے میں تمہارے عقد میں دے دیتا۔ یہ روایت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو اب میں سنن بیہقی کی ایک روایت لے کر کے آتا ہوں۔ عبداللہ جوفی بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے ماموں حسین جوفی نے دریافت کیا، تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین کیوں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں نہیں آئیں۔ یہ صرف اور صرف خصوصیت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کے عقد میں رسول پاک کی 2 شہزادیاں آئیں، امام الانبیاء کی 2 شہزادیاں آئیں، یہ صرف انہیں کی خصوصیت ہے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے ایک روایت پیش کی کہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا 40 شہزادیاں بھی ہوتی تو۔ یہاں ایک چیز یہ میں عرض کر دوں کہ یہ جزوی فضائل کہلاتے ہیں، خصوصیات جو ہوتی ہیں جزوی فضائل، یہ افضلیت مطلقہ کے منافی نہیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ خصوصیات کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ بھئی شیخین کی افضلیت کس طرح سے ہے، فضائل تو ان کے بلا شبہ فضائل ہیں، فضائل کا جو انکار کرے وہ بددین ہے۔ خصوصیات شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، بہت فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ آپ لکھتے چلے جائیں گے، قلم جو ہے مطلب قلم کی روشنائی ختم ہو جائے گی لیکن آپ فضائل بیان نہیں کر سکتے، اتنے فضائل ہیں بلا شبہ۔ لیکن افضلیت مطلقہ جو ہم شیخین کو مانتے ہیں، یا یہ مسئلہ بس میں مختصر سے وقت میں اس کی وضاحت ایک مثال سے آپ کو کر دیتا ہوں۔ جیسے ایک اچھی مینجمنٹ ٹیم ہے اور اس نے اپنے ادارے کے لیے ایک پرنسپل کا انتخاب کیا، چند مدرسین ہیں، ان میں ظاہر ہے وہ پرنسپل کا جو انتخاب کرے گا تو اسی کا انتخاب کرے گا جو ان میں مجموعی اعتبار سے اوروں کی بنسبت زیادہ صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے، ورنہ وہ رکھتا ہی کیوں۔ اچھی مینجمنٹ ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں، مروجہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے ایک صدر المدرسین کا انتخاب کیا۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی فن میں دوسرے مدرس یا دوسرے ٹیچر کو صدر المدرسین سے زیادہ مہارت ہو، ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ جزوی فضیلت ہے۔ یہ ایک فن میں یا چند فن میں مجموعی اعتبار سے تو پرنسپل صاحب ہی ان میں سب سے اعلیٰ ہیں، تو اس کو کہتے ہیں افضلیت مطلقہ۔ ہم افضل جو مانتے ہیں شیخین کو، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ افضل من کل الوجوہ، نہیں۔ آپ مطلع القمرین پڑھیں، اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا ہے کہ جو افضل من کل الوجوہ اگر کہے گا تو یہ تو باطل ہے،
بلکہ ہم کہتے ہیں افضلیت مطلقہ، مجموعی اعتبار سے جو افضلیت ہے وہ شیخین کے لیے ہے، جزوی فضائل یا خصوصیات دیگر صحابہ کے لیے بھی ثابت ہیں۔ جب بات کریں ہم شیر خدا کی تو بدرجہ اولیٰ ثابت ہیں۔ تو میں نے یہ خصوصیت بیان کی تو اس لیے بیچ میں یہ ضمناً ذکر کر دیا، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس گوشے پر آپ کی توجہ مکمل جائے گی اور جو شکوک ہیں وہ دور ہو گئے ہوں گے۔ مزید انشاءاللہ کسی موقع پر ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تاہم اتنا ذکر کر دیں کہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اور سند صحیح سے ہے، آپ نے فرمایا کہ صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں اس معاملے میں کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس پر انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر ہم تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ فی الحال ہم جو ٹاپک چل رہا اسی پہ عرض کریں۔ سنن بہقی کی میں روایت پڑھ رہا تھا کہ دو صاحبزادیاں آئیں، اسی لیے آپ کو ذو النورین، دو نور والا۔ اعلیٰ حضرت نے اس سلسلے میں بڑے پیارے دو مصرے ارشاد فرمائے، کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اب میں جو حدیث شریف میں نے بیچ میں چھوڑ دی تھی اسی پر آتا ہوں۔ وہ جو مصر سے شخص آیا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ عثمان غنی تو جنگ بدر میں بھی شامل نہ ہو سکے تھے اور بیعت رضوان میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے، معاف کیجیے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا تھا کہ جنگ بدر میں اس لیے شریک نہیں ہو سکے کہ رسول پاک کی جو شہزادی تھیں آپ کے نکاح میں ان کی طبیعت علیل تھی، عذر شرعی تھا، لیکن رسول پاک نے فرمایا کہ آپ کو وہی اجر ملے گا جو بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو ملتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور تو نے جو اعتراض کیا ہے مصر سے آنے والے شخص کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت رضوان میں بھی نہیں تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے فرمایا وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَمَا ذَهَبَ عثمان إِلَى مکہ۔ مختصراً یہ ہے کہ صحابہ کرام نے باہم مشاورت کے بعد رسول پاک سے عریضہ پیش کیا۔ حضرت خاص طور پہ عمر فاروق اعظم نے کہا رسول اللہ مکہ میں عثمان کا ایک مقام ہے اور یہ ایک اثر و رسوخ والے ہیں، آپ ان کو بھیج دیں، چونکہ اگر میں جاتا ہوں تو میرے تو وہ سخت دشمن ہیں، تو آپ ایسا کیجئے عثمان غنی کو بھیج دیجئے۔ تو عثمان غنی کو بھیج دیا گیا۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب وہ بھیج دیے گئے مکہ عثمان، ان کے جانے کے بعد جو ہے یہ بیعت منعقد ہوئی جو بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ جب بیعت ہو رہی تھی تو اس وقت کا منظر آپ جو ہے منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بیعت ہو رہی تھی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی ہذہ ید عثمان فضرب بها علی یدہ، آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو اس طرح سے کیا اور فرمایا ایسے مارتے ہوئے کہ ہذہ ید عثمان، کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ تو یہ میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث شریف سنائی۔ ایک حدیث شریف اور سماعت کر لیجئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یحفر بئر روم فلہ الجنہ فحفرها عثمان وکان من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ فجہزہ عثمان۔ بئر روما کے حوالے سے رسول پاک نے خوشخبری دی جنت کی، اور یہ بئر روما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ اس کا پانی بڑا شیریں تھا، اور اس کے علاوہ پانی جو تھا وہ اتنا شیریں کنووں کا نہیں ہوتا تھا، تو اس پانی کا اس کنویں کا جو مالک تھا وہ یہودی تھا، اس کو جو ہے وہ دوسروں کو پینے نہیں دیتا تھا۔ تو پہلے طے یہ پایا کہ بھئی آدھی قیمت دی گئی کہ ایک دن آپ، پھر یہودی نے کہا پورا آپ ہی خرید لو، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں خریدا، اور رسول پاک کی بشارت کے مطابق، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ جو اس کنویں کے حوالے سے مطلب اس کو خریدے گا تو اس کو جنت کی بشارت ہے، تو یہ بشارت کے مستحق بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اور جیش عسرہ کے موقع پہ فرمایا کہ جو جیش عسرہ کا سامان مہیا
تنگی کا لشکر، اسرا اس کا مطلب تنگی ہوتا ہے، جس نے تنگی کے لشکر میں سامان مہیا کیا تو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کثیر اس میں سامان مہیا کرایا تھا۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کنواں 20,000 میں خریدا تھا۔ توجہ فرمایا، 20,000 میں خریدا تھا۔ یہ 20,000 ناظرین، آپ یہ آج کے 20,000 نہیں، اس زمانے کے جو 20,000 درہم ہوتے تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان میں وہ خریدا۔ اور امام نسائی کی روایت میں ہو کہ انہوں نے یہ کنواں 20,000 یا 25,000 میں خریدا تھا۔ اور امام بغوی نے روایت کی ہے کہ انہوں نے یہ کنواں 35,000 درہم میں خریدا تھا۔ 35,000 درہم، آپ اندازہ لگائیں کتنی مطلب کتنی موٹی رقم بیٹھے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خریدا تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے جس لشکر کی میں بات کر رہا تھا، جیش عسرہ کے لیے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے فراہم کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے 1,000 دینار اس کے علاوہ پیش کیے تھے۔ اتنا کثیر رقم آپ نے پیش کی تھی۔ تو فضائل کے حوالے سے میں اگر اور بھی احادیث سناؤں تو بہت ایک طویل گفتگو ہو جائے گی، لیکن ایک حدیث اور یہ بخاری شریف کتاب المناقب باب مناقب عثمان سے ایک حدیث شریف میں اور لے کر کے آ رہا ہوں۔ اس حدیث شریف کا نمبر ہے 3697۔ حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن سعید عن قتادہ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ حدثهم قال سعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا ومعه ابو بکر وعمر وعثمان فرجف وقال اسکن احد اظنه ضربه برجله فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ ارشاد وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کے احد پر آپ چڑھے۔ اور جیسے ہی آپ احد پہاڑ پر تھے، بہت بڑا پہاڑ ہے جس میں جنگ احد جہاں پر ہوئی ہے، جہاں پر شیر عرب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت جنگ احد میں ہوئی ہے۔ اور ایک بہت اس کے لیے ایک آپ کہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ ایک بہت عظیم الشان قربانی کا حوصلہ اور جذبہ وہاں پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہی جانثاران نے پیش کیا۔ تو اسی احد کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس پہاڑ کے بارے میں رسول پاک فرماتے تھے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اسی پہاڑ پر ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی۔ پہاڑ جو ہے ہلنے لگا، یہ دراصل رشک میں ہل رہا تھا، ہے نا، کہ رسول پاک اپنے 3 جانثار صحابہ کے ساتھ ہیں۔ تو رسول پاک نے اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد پرسکون ہو جا۔ حضرت انس یہاں پر کہتے ہیں، اور میرا گمان ہے کہ آپ نے اس پر اپنا پیر تھوڑا سا تیزی کے ساتھ اس پر اپنا پیر جو ہے آپ نے اپنا پیر رنجا فرمایا کہ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی اور صدیق اور 2 شہید ہیں۔ نبی خود رسول پاک، صدیق حضرت ابو بکر، 2 شہید ہیں، ایک حضرت عمر فاروق اعظم اور ایک حضرت عثمان غنی، اور دونوں کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت یہ جو دن چل رہے ہیں ایام تشریق کے ماہ ذی الحجہ میں، انہی دنوں میں آپ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا۔ اور اس کی ایک بہت میں کہوں گا کہ ایسی داستان ہے کہ نہ کوئی اس کو کما حقہ بیان کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو، صحیح بات یہ ہے کہ سن سکتا ہے۔ آپ پر پانی بند کیا گیا اور بڑے مصائب و آلام اور بہت زیادہ پریشانیاں کا آپ نے سامنا کیا، لیکن آپ نے تلوار نہیں اٹھائی اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں میں
آپس میں خون ریزی ہو جائے اور کسی کا خون بہے۔ مختصر یہ ہے کہ کچھ عبداللہ ابن سبا جیسے ظاہر نما جو دراصل اندر سے اسلام کے مخالف تھے، ان لوگوں کی شرارت اور کی بنیاد پر یہ سانحہ پیش آیا۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کا خون جس وقت آپ کی شہادت ہوئی تو آپ تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید کی، اور جو خون پہلی دفعہ نکلا ہے تو وہ قرآن شریف کی اس آیت پہ جا کر کے خون کی چھینٹیں پڑیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہاں اس آیت پر، اور آپ کی شہادت ایام تشریق میں ہو گئی۔ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ اب فی الحال ہمیں چاہیے کہ ہم ایام تشریق میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں۔ آج انہی کے حوالے سے گفتگو تھی، انشاءاللہ کسی اور موقع پر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی جو صحابہ کرام ہیں، خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔